پرویز مشرف کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر یہ خبر جو ہے میں آپ کو بتا دوں، پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ واپس پاکستان لایا جا چکا ہے۔ کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑی جاتی ہیں صرف جیت کے لیے نہیں۔ وہ ڈائلاگ یاد آ گیا کہ ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جناب ایک ایم پی اے نے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ جتنے جھٹکے لگ چکے ہیں اس سے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ جو ہے نا کوئی اتنا زور کا جھٹکا لگے کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں۔ شہباز گل صاحب نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے جاسوسی کے حوالے سے۔ رہنے دیجئے، ہمارے دل میں بیٹھے ہیں وہ رہنے دیجئے۔ اب دل میں پتہ نہیں شہباز گل صاحب کے کون بیٹھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ان کی اپنی پارٹی نے ہروایا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے جاسوسی کے حوالے سے۔ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو آ رہی ہے وہ تیل کے حوالے سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور حکومت کو جو ہے وہ کوس بھی رہے ہیں کہ آخر اس حکومت کے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر روس سے تیل لینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بات کہی تھی کہ جی ہمارا معاہدہ ہو چکا تھا، وہ معاہدہ تو کبھی نہیں ہوا تھا، البتہ یہ ضرور کہا گیا تھا کہ جناب یہ گفت و شنید جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے اب آئل ریفائنریز کو جو ہے وہ یہ لیٹرز لکھے ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اندر جو ریفائنریز شامل ہیں، پاک عرب ریفائنری، نیشنل ریفائنری، پاکستان ریفائنری اور بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کو خط لکھ کر تجاویز جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں اور ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ روس سے ہم تیل لیتے ہیں تو اس سلسلے میں اس کو ریفائن کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرولیم کی جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ جو بار بار شک ہوتا ہے یا اظہار وہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی کیا روس کا تیل یہاں پہ جو ریفائنریز ہیں اسے ریفائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن میری جو چند ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روس کے پاس مختلف قسم کی جو ہے وہ تیل کی ڈفرینٹ قسم کی ورائٹیز موجود ہیں، تو ان کے پاس وہ تیل بھی موجود ہے جو پاکستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ سب کچھ آپ کرتے بھی ہیں، آپ روس کے ساتھ اگر یہ ٹرانزیکشن کرتے بھی ہیں تو کہیں آپ کو امریکی سینکشنز کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ دیگر ممالک مثال کے طور پہ بھارت اور چین جو ہیں وہ تو تیل لے رہے ہیں روس سے، لیکن آپ کیا لے سکتے ہیں یا نہیں جب آپ کا معاملہ فیٹف کے اندر ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اس وقت گفت و شنید کر رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں آپ روس سے تیل لے بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی سوال تھا اور اس دور کے اندر بھی یہی سوال ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طرح آگے چلتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جو آج جیو نیوز کے اوپر چلی، خبر یہ انہوں نے دی کہ جی پرویز مشرف کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر یہ خبر جو ہے میں آپ کو بتا دوں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ افواہیں گردش کر رہی تھی۔ میں افواہ کا لفظ استعمال کروں گا، اور افواہ یہ تھی کہ جی پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ واپس پاکستان لایا جا چکا ہے بڑے خفیہ طریقے سے، اور دبئی سے اسلام آباد جو ہے انہیں منتقل کر دیا گیا ہے اور انہیں اسلام آباد کے ایک ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ بھی کروا دیا گیا ہے اور اس ہسپتال کی سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہیں پہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور وہ زیر علاج ہیں۔ لیکن اس کے بعد جیو کے اوپر ہی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ یہ خبر چلی کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو خاندانی قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس کی ان خبروں کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ غلط خبریں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، پرویز مشرف صاحب ابھی بھی دبئی کے اندر ہی ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو نگیٹ کر دیا، لیکن چونکہ دونوں چیزیں تھیں، دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اچھا جی، ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کل ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ریجیم چینج اینڈ اٹس فال آؤٹ آن کنٹری، اور اس سے اس سیمینار سے جو خطاب کریں گے ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ اس سیمینار سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقررین ہیں ان میں شمشاد احمد خان صاحب، نعیم خالد لودھی صاحب اور ایاز امیر جو صحافی ہیں وہ بھی اس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ چند صحافی ایسے مس ہو گئے، ان کو بھی انوائٹ کیا جانا چاہیے تھا، میری نظر میں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔
شاہ محمود قریشی کا ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ اس وقت اپنے بیٹے کی کیمپیننگ کے اندر بیسکلی موجود ہیں اور وہ ان کی کیمپیننگ کر رہے ہیں ملتان کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سلمان نعیم کے خلاف جو ہے ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ اس کیمپیننگ کے سلسلے میں وہاں پہ پہنچے، تو یہ پی پی 217 بنتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے بڑی ہی چند حیران کن باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور 2018 میں مجھے ہروا دیا۔ یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی حلقے سے شاہ محمود قریشی صاحب سلمان نعیم سے ہی ہارے تھے۔ اس وقت سلمان نعیم کو جو تھی وہ جہانگیر ترین کی سپورٹ حاصل تھی، اور جہانگیر ترین کے گروپ میں ابھی بھی سلمان نعیم اسی طرح موجود ہیں، آج بھی جہانگیر ترین کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جہانگیر ترین صاحب نے ہروایا تھا، اور ہروانے کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ تاکہ شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر نہ پہنچ سکیں، اور تاکہ کیونکہ اگر وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو وہ وزیر اعلیٰ کے بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے۔ تو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ جی سلمان نعیم کو جو ہے وہ بہت سپورٹ ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات میں ایکچولی کچھ حد تک صداقت بھی ہے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی کے خلاف سلمان نعیم کو جہانگیر ترین صاحب نے جب سپورٹ کیا تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں بھی کی تھیں، اور سلمان نعیم آزاد حیثیت میں یہ الیکشن جیتے تھے، اور آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اور بھی بڑا دکھی مرحلہ تھا، اور ان کو اس کی بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلمان نعیم کی یہ جو جیت تھی اسے کورٹس کے اندر چیلنج کر دیا گیا تھا، اور الٹیمیٹلی پہ سلمان نعیم جو ہے وہ کیس جیت گئے تھے۔ تو اب ان کے مقابلے میں سلمان نعیم کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کو لایا گیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اپنا خطاب کیا کل کیمپیننگ کے دوران، تو انہوں نے فرمایا کہ جی میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی، 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ہرایا۔ برملا کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی میں نے کہہ دیا کہ آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا، وہی مطلب میں اگر وزیر اعلیٰ ہوتا تو 217 والوں جاگو، مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا۔ میں تو وہ اپنی بات کریں کہ جی میں تو وزیر خارجہ بن گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ملتان کو فرق پڑا، جنوبی پنجاب کو فرق پڑا۔ اگر یہ آپ کا انداز نہیں ہے سوچنے کا تو گزر جائے گا، 17 تاریخ بھی گزر جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ مت لڑاؤ ذہن کو، یعنی اپنے بیٹے کی بات کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی وائس چیئرمین کا بیٹا ہے، اگر وہ بھی ہار گیا تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو آگے سے اب ذرا یہ آرگومنٹ سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑی جاتی ہیں صرف جیت کے لیے نہیں۔ مطلب یہ بازیگر کا ڈائلاگ نہیں، شاہ رخ خان کا ایک دم مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ گیا کہ کبھی کبھی ہار کے بھی جو ہے وہ جیتا جاتا ہے، اور ہر ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے نا وہ اندر کا بازیگر جو ہے وہ جاگ گیا۔ تو یہ بیسکلی ایک، اور انہوں نے ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا کہ جب 72 کا قافلہ لے کر گیا تھا تو وہ جیتنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ یہ 72 کا قافلہ ظاہری بات ہے، اب یہ ریلیجس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کس چیز کو آپ کس چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سیاستدان یہ کام کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کو کس چیز کے ساتھ آپ نے ملا دیا۔ تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کا اندر کا بازیگر جو ہے وہ آج جا گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ لیکن ویسے یہ حقیقت ہے کہ جب ان کے بیٹے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہ بھی ہار گئے، اگر ہار گئے، مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا آتا ہے، اگر ہار گئے تو کتنی انسلٹنگ بات ہوگی کہ سلمان نعیم نے جو ہے باپ کو بھی ہرا دیا اور بیٹے کو بھی ہرا دیا، اور یہ بہت انسلٹنگ بات ہوگی۔ تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے رسک لیا تو کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب ایک ایم پی اے نے آج استعفیٰ دے دیا ہے، سعید آفریدی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ذاتی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں جولائی کے لاسٹ 10 ڈیز کے اندر جو کراچی اور حیدرآباد میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کروں گا، لیکن انہوں نے اپنے عہدے سے آج استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی قومی اسمبلی میں پیٹرول مزید مہنگا کرنے کی ترمیم جو ہے منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو ایک اور جھٹکا یہ حکومت لگانے لگی ہے، کیونکہ پہلے سے پتہ نہیں ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا کہ نہیں، جتنے جھٹکے لگ چکے ہیں اس سے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ جو ہے نا کوئی اتنا زور کا جھٹکا لگے کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں۔ تو اب جناب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 50 روپے کی جو لیوی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اسے مرحلہ وار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم ابھی نہیں بڑھا رہے، لیکن
یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے، انہوں نے کہا ہم ابھی نہیں بڑھا رہے، تو بڑھائیں گے ضرور، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پوری قوم جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گی۔ اچھا جی، ایک اور خبر، جہاں پہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے بھی خبر لے لیں۔ سپر ٹیکس کے دائرہ کار کو جی مزید تو اس میں اسے وسیع کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے ملک میں تمام اداروں اور افراد کی آمدن جو 15 کروڑ سے زائد ہے اس پہ سپر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ 15 کروڑ سے جو زیادہ کمائے گا 1% سپر ٹیکس دے گا، 20 کروڑ سے جو زائد کمائے گا وہ 2% سپر ٹیکس دے گا، 25 کروڑ سے جو زیادہ کمائے گا وہ 3% دے گا، 30 کروڑ سے جو زیادہ کمائے گا وہ 4% دے گا۔ تو یہ جناب سپر ٹیکس کی صورتحال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں۔ شہباز گل صاحب نے ایک جو ہے وہ کل وہ ایک پروگرام میں ایئر وائی کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور کچھ بڑے امپورٹنٹ انکشافات کیے ہیں، جلدی جلدی وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی جاسوسی ہو رہی تھی، اور جاسوسی کے ہینڈلرز کے آڈیو نوٹ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے شہباز گل صاحب نے تو بہت بڑا اپنی طرف سے انکشاف کیا ہے، لیکن انکشاف اس لیے میرے لیے بڑا نہیں ہے، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب مجھے انٹرویو دیا تھا نا تو اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ یہ جو ISI ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے کہا بھی تھا کہ ISI جو ہے یا وہ جو ہے وہ آپ کے فون ٹیپ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے فون سن رہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا مجھے تو مسئلہ ہوگا، اگر میرا کوئی فون سن رہا ہے یا کوئی پرسنل بات سن رہا ہے تو مجھے مسئلہ ہوگا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب بندہ صاف ستھرا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایماندار ہے، تو پھر اس کو کس بات کا ڈر؟ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل صاحب آج اس بات کی کیوں کمپلینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایجنسیوں کے جاسوسی کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے خود یہ بات کہی بھی ہے۔ ہاں، یہ بطور پرائم منسٹر میں نے یہ بات ہوئی تھی، اب اگر کوئی ان کی جاسوسی کر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے، یہ میں بالکل آن ریکارڈ کہوں گا کہ پھر وہ زیادتی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈیوائس ملی تھی، آپ کو یاد ہے نا ہم نے آپ کو بتایا تھا بنی گالا کے گھر سے، ان کے گھر سے جو ہے وہ ڈیوائس ملی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈیوائس سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں لیکن زیادہ چیزیں اس فون سے ملی ہیں جو اس ملازم کے پاس تھا، وہ جو تولیہ والا ملازم نہیں تھا، اس کو میں نام چونکہ مجھے پتہ نہیں تو میں اس کو تولیہ والا ملازم ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہی اس کی ایک شناخت ہے میرے آگے۔ تو وہ تولیہ والا جو ملازم ہے، انہوں نے کہا جی اس کے فون سے بڑی چیزیں ملی ہیں، اور زیادہ تر کمیونیکیشن جو ہے وہ وائس نوٹس کے ذریعے ہوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایڈا کچا وہ جاسوس تھی کہ وہ وائس نوٹس کے ذریعے جو ہے وہ اگلوں سے باتیں کر رہا تھا، حیرانگی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی اس میں وائس نوٹ جو ہیں وہ ہینڈلرز کے بھی ہیں اور ان میں سے ایک آواز جانی پہچانی بھی ہے۔ اب پتہ نہیں جانی پہچانی کس کی جانی پہچانی ہے یہ نہیں انہوں نے بتایا، اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہی بندہ کہیں نہ نکلا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اینی ویز، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوال کیا گیا ارشد شریف صاحب کی جانب سے، آواز پہچانی گئی تو پھر تو نام اور شکل بھی آپ جانتے ہوں گے، تو آگے سے شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ چھوڑ دیں یہ کہانی پھر صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی قمیض اٹھاؤ تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، تو سوال کیا گیا کہ یہ پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ ہینڈلر کہاں پر بیٹھے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا جی رہنے دیجئے، ہمارے دل میں بیٹھے ہیں وہ رہنے دیجئے۔ اب دل میں پتہ نہیں شہباز گل صاحب کے کون بیٹھا ہے، وہ ایک دم ایک گانا یاد آ گیا، دل میں میرے درد ڈسکو، پتہ نہیں کون ان کے دل میں بیٹھا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح۔ سوال پھر ان سے کیا گیا اس لڑکے کو انسٹرکشنز کیا تھیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ انسٹرکشنز یہ تھیں کہ اس نے ڈیوائس رکھنی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہے جو گھر میں کام کر رہے ہیں۔ سوال کیا گیا جی ڈیوائس رکھنی کس جگہ تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ ڈیوائس بہت سینسٹیو تھی، کہیں پہ بھی رکھی جائے، اگر 40x40 کا بھی کمرہ ہو تو اگر آپ ایک کونے میں بولیں گے تو وہ آپ کی آواز ریکارڈ کرے گا، اور وہ 48 سے 60 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ کر سکتی تھی ایک باری میں۔ اور اس کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ 2 ڈیوائسز ہونی تھی، ایک دینی تھی یعنی کہ ریکارڈ کر کے ایک دے دینی تھی اور دوسری جو ہے پھر اس کی جگہ لگا دینی تھی، تو یہ سائیکل جو ہے وہ کنٹینیوس ریکارڈنگ کے اندر ان کے مطابق یہ سائیکل چلنا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوال ان سے کیا گیا کہ ہینڈلرز کب سے اس ملازم کو ہینڈل کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی تقریباً 3.5 سے 4 مہینے سے۔ اب 3.5-4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے تقریباً عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، تو یہ تب سے غالباً، بلکہ شاید یہ اس سے بھی پہلے سے بنتا ہے، میرا خیال میں تو یہ اس سے بھی پہلے سے بنتا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، یعنی یہ تب سے کہانی چل رہی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں یہ ہم اس کا جو فون کا ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 4 ماہ سے۔ اب اگر یہ 4 ماہ سے چل رہی تھی تو عمران خان صاحب کے گھر کی سیکیورٹی اور تمام ملازمین کی جو ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ یہ سب کچھ، تو یہ تو سارا سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس تھا۔ تو اس کا مطلب ہے، اور یہ ملازم، یہ جس ملازم کی بات ہو رہی ہے، یہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ملازم ان کے بعد 6 سال سے کام کر رہا ہے، یہ انہوں نے خود بتایا تھا۔
تو 6 سال کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے یہ تب سے ان کے پاس کام کر رہا ہے. اور اس دوران اگر میں ایجنسیز کی بات کروں تو پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ تو آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی ساری ایجنسیز جو ہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو جنرل فیض جب بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ان تمام ملازمین کی ویٹنگ بھی ہوئی ہوگی. تو اس وقت چیک نہیں کیا گیا کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ جو تولیے والا ملازم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیوں نہیں چیک کیا گیا کہ آخر یہ کون ہے. اور یہ اتنے سال تک جو بیٹھا رہا, یہ تقریباً 6 سال میں سے اس میں سے پچھلے 4 مہینے اگر آپ نکال دیں تو یعنی 5.5 سال اس نے کچھ نہیں کیا. آخری 4 مہینے میں جا کے جو ہے وہ اس نے یہ حرکت کی. تو پھر جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کو آخری 4 مہینے میں ہو کیا گیا, بیٹھے بٹھائے اس کو کیا ہو گیا. جو ایک شخص 5.5 سال تک آپ کا وفادار رہا, 5.5 سال کے بعد ایک دم وہ بدل گیا. آخر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے. تو اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کا جو پرائیویسی ہے وہ اس کو کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال کیا گیا آپ نے کچھ سی سی ٹی وی ویڈیوز کا بھی ذکر کیا, وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی رہنے دیں ابھی, ٹھیک ہے. پھر سوال کیا گیا یہ اس دور کی ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے, پھر جواب دیا گیا رہنے دیں سے. پھر سوال کیا گیا کہ عوام جاننا چاہتی ہے شہباز گل صاحب, تو جواب دیا گیا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ سے ہی شیئر کریں گے. پھر سوال کیا گیا صرف اتنا بتا دیں کہ اس دور کی ہیں جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے اور ایک ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا, کچھ عمارتوں میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, کچھ سندھ ہاؤس کے آس پاس کی ویڈیوز ہیں, کچھ ٹریل 5 کے پاس کی ویڈیوز ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشن ایونیو کی ویڈیوز ہیں. تو جواب دیا گیا میں نے ابھی گھر بھی جانا ہے اور آج کل حالات بڑے ٹائٹ کیے ہوئے ہیں, خیر اب زندگی موت اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے, لیکن 4 دن اور زندہ رہ لینے دیجئے, 4 دن اور منجی پیڑھی ٹھونک لینے دیں, تسی فوری بندوبست کرانا ہے میرا, اس لیے اس سوال کا جواب رہنے دے کیونکہ جواب بڑا گرم ہے. تو یہ جناب یہ اتنی صرف گفتگو جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے جاسوسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر یہ جاسوسی ہوئی ہے جس طرح شہباز گل صاحب کلیم کر رہے ہیں تو اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر میں جا کے اس قسم کی کوئی ڈیوائس لگائے, لیکن یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص 6 سال سے عمران خان صاحب کے پاس کام کر رہا تھا, اور 6 سال تک اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بڑا کوئی لمبا عرصہ ہے, کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. اس کو بیٹھے بٹھائے اس کو ہوا کیا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا اور کس نے کروایا ہے. اور میرا خیال میں اگر شہباز گل صاحب کو اس کی انفارمیشن ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہینڈلر کا پتہ ہے, تو فوراً سے پہلے اس ہینڈلر کا نام سامنے آنا چاہیے. شہباز گل صاحب میرے خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر وہ تفصیلات نہیں شیئر کریں. ان کو فوراً اس ہینڈلر کا نام, اس کا کسی ادارے سے تعلق ہے, کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, یا وہ ذاتی حیثیت میں سب کچھ کر رہا تھا, یہ ساری تفصیلات فوراً جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.